تو آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کام کرو گے، جب آپ کا کوئی موبائل ہیک ہوگا نا پھر پتہ چلے گا. تو یہ لگانا نا لازمی ہوتا ہے. اچھا نیچے اب چیٹ جی پی ٹی کو پتہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو، آپ کا پیج کون سا ہے، آپ نے بس اس کو کہنا ہے کہ بھائی اب نیکسٹ پوسٹ دو، یہ خود بنا کے دے دے گا. پوچھے گا نہیں کون سی بنا کے دوں، یہ خود پوسٹ بھی بنا کے دے دے گا، کوڈ بھی بنا کے دے دے گا. اب اس نے ایک پوسٹ بنا کے دے دی، دیکھو کتنی اچھی پوسٹ ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم، کیسے صاحب؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا آج کی کلاس میں ہم نے ایک فیس بک اکاؤنٹ بنانا ہے، پھر اس کو سیکیور کرنا ہے تاکہ کوئی ہیک نہ کر لے. پھر اس فیس بک کے اوپر ہم نے پیج بنانا ہے جس کے اوپر ہم نے اپنا کنٹینٹ ڈالنا ہے. اس پیج کی ہم نے برانڈنگ کرنی ہے. برانڈنگ کس طرح سے کریں گے، وہ ہماری جو نش ہوگی، جس طرح کا ہم نے کنٹینٹ اس کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے حساب سے، کنٹینٹ کے حساب سے، نش کے حساب سے اس کی برانڈنگ کریں گے. آپ کیا کرنا ہے کہ 3 سے 4 دن فیس بک کے پیج کو وارم اپ کرنا ہے. وارم اپ کیسے ہوتا ہے؟ وارم اپ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے کنٹینٹ اس کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے، جو آپ کا کنٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ریلیٹڈ 3 سے 4 دن ویڈیوز دیکھنی ہے. 1 گھنٹہ آپ دیکھتے رہیں ڈیلی کا، ٹھیک ہے، دیکھ لیں. اچھا پھر اس جو ویڈیوز ہوں گی ان کو کمنٹ کر دیں، ان کے اوپر لائک کر دیں، تو آپ کے پاس اس طرح کی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو جب وارم اپ کرنے کے بعد جب آپ کنٹینٹ لگانا شروع کریں گے تو پھر آپ کو رزلٹ بھی اس کے اچھے ملیں گے. تو ہم نے وارم اپ لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں کنکلوژن کی طرف. السلام علیکم. اچھا تو آپ نے نا گوگل اتھینٹیکیٹر یہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے اور اس میں اپنی ای میل کے تھرو لاگ ان کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ لاگ ان کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے نا ہم کرتے ہیں اپنی جی میل کو سیکیور، جس کے اوپر ہم نے فیس بک بنانی ہے. ٹھیک ہے، دوسرے اکاؤنٹ بنانے تاکہ ہماری جی میل جو ہے نا کوئی ہیک نہ کر لے، اور ہیک کر گیا تو پھر سارے اکاؤنٹ بھی چلے جائیں گے. تو آپ نے جی میل کھول کے سیکورٹی اینڈ سائن اپ میں آ جانا ہے. یہاں پہ 2 فیکٹر ویریفیکیشن پہ کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ نا سارے میتھڈ شو ہو رہے ہوں گے جن کے تھرو گوگل کو سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے نا اچھا اس میں جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے نا اتھینٹیکیٹر اور بیک اپ کوڈ کا ہے. ٹھیک ہے. یہ دو تو آپ لازمی لگائیں نا اپنے جی میل کو. ٹھیک ہے. یہ اتھینٹیکیٹر والا آپشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا فون نمبر جو ہے نا یہ بھی ہیک ہو سکتا ہے اگر کسی نے آپ کی واٹس ایپ ہیک کر لی اور اس نے نا آپ کو پھر بھی ہیک کر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو اتھینٹیکیٹر کا آپشن جو ہے نا یہ بھی آپ نے لازمی اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو ابھی پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں. آپ نے کرنا کیا ہے، اچھا آپ نے یہ کھول لینا ہے. سیٹ اپ پہ آپ کلک کرنا ہے. یہاں پہ نا یہ دیکھو. اچھا اب آپ نے یہاں پہ کرنا کیا ہے، اگر تو آپ کے پاس دوسرا موبائل ہے، آپ نے اس میں ایک الگ سے جی میل اپنی بنانی ہے جو پرائیویٹ آپ کی جی میل ہو. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے گوگل اتھینٹیکیٹر کو لاگ ان کر لینا ہے اور وہاں سے جو ہے نا لاگ ان کر کے ایڈ کے اوپر کلک کریں گے. اسکین کا آپشن آئے گا، اسکین کریں گے تو وہاں پہ ایک کوڈ شو ہو جائے گا. وہ والا کوڈ جو ہے نا جب آپ اس کیو آر کوڈ کو اسکین کریں گے نا تو وہ والا کوڈ جو آپ کے پاس ادھر شو ہو رہا ہوگا، وہ والا کوڈ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے. ابھی ہم نیکسٹ کرتے ہیں تو وہ والا کوڈ ادھر نا ڈال لیں. اگر وہ کوڈ اس میں ڈالیں گے اور ویریفائی کریں گے تو ہمارا یہ سیکورٹی لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دوسرا موبائل نہیں ہے، آپ اسی موبائل میں آپ نے جی میل لاگ ان کیا ہے، اسی ای میل کے اوپر آپ نے وہ گوگل اتھینٹیکیٹر لاگ ان کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، یہ والا جو کی ہے نا، یہ والی کی، یہ آپ نے کی کاپی کر لینی ہے. کاپی کر کے آپ نے گوگل اتھینٹیکیٹر میں چلے جانا ہے. گوگل اتھینٹیکیٹر میں جا کے آپ نے اسکین پہ کلک نہیں کرنا، جہاں پہ کی کا آپشن ہوگا انٹر کی کا، وہاں پہ آپ نے وہ اپنے اوپن کر لینی ہے. وہاں پہ آپ نے یہ والی کی پیسٹ کر دینی ہے اور ٹائم بیس سلیکٹ کرنا ہے اور ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہاں پہ آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس پھر لاگ ان کوڈ آ جائیں گے نا، 6 ہندسوں کا کوڈ ہوگا جس طرح یہ سامنے شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ والا کوڈ اس میں آپ نے انٹر کرنا ہے اور ویریفائی کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر بھی آپ کی گوگل اتھینٹیکیٹر جو ہے نا ہو جائے گی. لیکن اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نا کسی اور ای میل کے تھرو کریں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ کو میں پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں. میرے پاس دوسرا موبائل ہے، میں اس سے نا یہ اسکین کر رہا ہوں. اسکین کروں گا تو میرے پاس وہ کوڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو نا میں اسکین کرتا ہوں، میرے پاس جو کوڈ آئے گا وہ پھر اس کے اندر میں کوڈ لگاؤں گا تو میری گوگل اتھینٹیکیٹر جو ہے نا اس جی میل کے اوپر لگ جائے گی. تو یہ میں اسکین کر رہا ہوں. اچھا اسکین میں نے کر لیا، میرے پاس کوڈ آ گیا ہے. وہ والا کوڈ جو ہے نا میں اس کے اندر ڈالوں گا. صحیح ہے. اچھا کوڈ میں نے اس میں ڈال دیا. اب میں ویریفائی کرتا ہوں تو یہ ابھی گوگل اتھینٹیکیشن جو ہے نا یہ میری ہو گئی ہے. اب جب بھی میں اس جی میل کو لاگ ان کروں گا تو یہ مجھ سے یہ والا کوڈ مانگے گا کہ بھئی گوگل اتھینٹیکیٹر کا کوڈ ڈالو اس میں. وہ پھر میں کھول کے اس میں جو بھی کوڈ چل رہا ہوگا، اچھا یہ کوڈ جو ہے نا ہر 1 منٹ کے بعد چینج ہوتا رہے گا، جو بھی کوڈ چل رہا ہوگا اس میں ڈالوں گا اور لاگ ان ہو جائے گی یہ. ٹھیک ہے.
اچھا اس کے بعد دوسرا آپشن فون نمبر کا ہے. اچھا فون نمبر کا نا یہ ہے کہ آپ ادھر فون نمبر لکھو گے, ٹھیک ہے, پاکستانی جو بھی آپ کا ہوگا وہ لکھ کے آپ نے نیکسٹ کرنا ہے. آپ کے سم پہ کوڈ آئے گا وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے, یہ لگ جائے گی. لیکن یہ آپ کا فون نمبر ہیک ہو گئی تو وہ بندہ آپ کو ہیک کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بیک اپ کوڈ ہے. یہ بیک اپ کوڈ جو ہے نا یہ آپ نے اپنی ڈائری میں نا ایک ڈائری بنا لینی ہے جس پہ آپ نے اپنی جی میل لکھنی ہے, اور اس میں آپ نے یہ سارے بیک اپ کوڈ جو ہے نا جو میں نے ہائیڈ کیے ہوئے ہیں یہ آپ نے اس کے اوپر لکھ دینے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ کی گوگل اتھینٹیکیشن بھی نہیں ہے نا, آپ کے پاس کوڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر بھی آپ ان جو آپ کے پاس کوڈ پڑے ہوں گے ان سے آپ جو ہے نا لاگ ان کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ 2-3 چیزیں یہ ہو گئیں. اور دیکھ لیتے ہیں. اور آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سیلفی آپ نے لگا دینی ہے. اچھا سیلفی جو ہے نا یہ آپ اپنی موبائل کے تھرو جو ہے نا آپ نے اپنی تصویر لگانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ لائیو آپ کی ویریفیکیشن کرتا ہے تو یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو جی میل ہے کتنی موبائل کتنی ڈیوائسوں میں لاگ ان ہے. تو یہاں پہ وہ ڈیوائسز شو ہو رہی ہیں, میری یہ والی جی میل کہاں پہ لاگ ان ہے یہ دکھا رہا ہے. ابھی یہ اس موبائل میں بھی لاگ ان ہے, یہاں پہ میں پاسورڈ ڈال دیتا ہوں, ٹھیک ہے. پاسورڈ ڈالوں گا تو یہ مجھے ایکسیس دے گا کہ آپ ڈیوائس لاگ آؤٹ کر سکتے ہو اگر کوئی کرنا چاہو یہاں سے نا. تو پاسورڈ میں ڈال رہا ہوں. اور اچھا ابھی یہ آ رہا ہے, اب اس موبائل میں میری یہ ای میل لاگ ان ہے, اس کو میں یہاں سے سائن آؤٹ کرنا چاہوں تو وہاں سے وہ لاگ آؤٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اچھا یہ فائنڈ ڈیوائس بھی ہے, یہاں سے آپ اپنے اس ڈیوائس کو دیکھ سکتے ہو کہاں پہ پڑی ہے نا, کس لوکیشن پہ پڑی ہے, ٹھیک ہو گیا. تو چلو یہ جو دوسری ڈیوائس ہے نا یہ ونڈو یہ جو شو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ پتہ نہیں کہاں پہ لاگ ان ہے مجھے نہیں پتہ, تو اس کو میں نے سائن آؤٹ کر دیتا ہوں. یہ میں نے سائن آؤٹ کی تو یہ یہاں سے جو ہے نا لاگ آؤٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. ابھی 2 سیشن جو ہے نا چل رہے ہیں, یعنی کہ 2 ڈیوائسز میں میری یہ والی جی میل لاگ ان ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا تو ہماری جی میل ابھی تقریباً جو ہے نا سیکیور ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں مزید آپشن جو ہے نا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو جی میل ہے وہ کتنی اپلیکیشن میں لاگ ان ہو چکی ہے. اچھا یہ جو اپلیکیشنز ہیں اس میں اگر آپ کو لگ رہی ہے کہ کوئی ایسی اپلیکیشن جس میں آپ نے کبھی لاگ ان نہیں کیا تو آپ اس کو ریموو کر دیں, کیونکہ کبھی کبھی ہیکرز نا وہ ایپ کے تھرو بھی آپ کو ہیک کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ آپ جہاں پہ جا کے دیکھ لیں کہ آپ کی جو ای میل ہے آپ نے کہاں پہ لاگ ان کی ہوئی ہے, تو وہاں سے آپ ریموو کرتے جائیں. جو اگر آپ کو نہیں پتہ کہ بھئی یہ ایپ تو میں نے چلائی نہیں, تو وہاں سے آپ جو ہے نا لاگ آؤٹ کرتے رہنا. یا میں اس کو ڈیلیٹ کروں گا تو یہ جس ایپ میں لاگ ان تھی تو وہاں سے یہ لاگ آؤٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپشن اگلا دیکھ لیتے ہیں انہینس براؤزنگ کا نا, یہ آپ نے نا اوپن کر دینا, آن کر دینا ہے تاکہ آپ کی جو براؤزنگ ہے وہ سیو اور سیکیور رہے, ٹھیک ہے. اچھا تو نیکسٹ اب چلتے ہیں پہ کریٹ نیو اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے نام ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نام ڈالنے کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برتھ نیچے ڈال دینی ہے, ٹھیک ہے. میں کوئی بھی ڈیٹ آف برتھ ڈال رہا ہوں, ویسے رینڈملی آپ نے اپنی ڈالنی ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ نے جینڈر سلیکٹ کر دینا ہے. یہاں پہ آپ نے وہ ای میل ڈال دینی ہے, میں نے ہائیڈ کر دی, آپ نے اپنی ای میل ڈالنی ہے, ٹھیک ہے. اس ای میل کے اوپر آپ کو کوڈ بھی جائے گا, ٹھیک ہے. آپ نے پھر ادھر پاسورڈ ڈال دینا ہے, کوئی ایسا پاسورڈ ڈالنا ہے جو سیکیور ہو, ٹھیک ہے, کوئی سیم نہ ہو, جو آسان نہ ہو. بس پاسورڈ میں نے ڈال دیا, میں نے اس کو سبمٹ کیا تو میرے جی میل کے اوپر نا ایک کوڈ آئے گا, ٹھیک ہے. تو میں جی میل لاگ ان کر لیتا ہوں. اس میں جو ہے نا جی میل میں نے اپنی اوپن کی, اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پہ نا ایک کوڈ آئے گا, وہ والا کوڈ پھر میں نے اس کو دینا ہے فیس بک کو. یہ کوڈ آ گیا. اچھا یہ کوڈ میں اس میں ڈالوں گا تو نیکسٹ کر دیتا ہوں. اب یہ میری فیس بک کریٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. فیس بک کریٹ کرنے کا بس اتنا سا ہی میتھڈ ہے, ٹھیک ہے. اور اب ہم کیا کریں گے فیس بک کو, اچھا اس کے اوپر ہم پروفائل پکچر لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم جاتے ہیں پروفائل میں, یہاں پہ ہم کوئی پکچر لگا دیتے ہیں پروفائل پہ بھی اور بیک گراؤنڈ پہ بھی ہم نا
کور فوٹو بھی لگا دیتے ہیں اور پروفائل پکچر بھی لگا دیتے ہیں، کوئی بس یہ سلیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی لگا دینی ہے جو بھی آپ کو پسند ہو. ٹھیک ہے، میں ویسے ہی رینڈملی لگا رہا ہوں. اچھا ویسے تو سب کو یہ پتہ ہوتا ہے، لیکن جو نئے بندے ہیں نا ان کو نہیں پتہ ہوتا، تو یہ میں ان کے لیے ہی جو ہے نا ان کو بتا رہا ہوں. باقی جن کو پتہ ہے وہ تو آسانی سے یہ کر لیں گے سارا کچھ. اچھا تو یہ فیس بک اچھا کریٹ ہوگی. اب ہمیں نا بائیو میں کچھ ڈیٹا لکھ دینا ہے، بائیو میں اپنی جو ڈیٹیل ہے وہ لکھ دینی ہے تاکہ ہماری آئی ڈی نا اوریجنل لگے، کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ فیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے اپنا انٹرو پرسنل ڈیٹیل جو بھی ہے، کوئی ورک کرتے ہیں وہ لکھ دیں. ٹھیک ہے، تو کانٹیکٹ انفو لکھ دیں، اس میں اپنے اونلی می کر دینا ہے کانٹیکٹ انفو میں تاکہ شو نہ ہو کسی کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو یہ ہم نے اپنی جو فیس بک ہے وہ تو ہماری بن گئی. ٹھیک ہے، اب ہم کرتے ہیں اس کو سیکوئر. ٹھیک ہے، آپ نے سیٹنگ میں آ جانا ہے. ٹھیک ہے، سیٹنگ میں پھر اکاؤنٹ سینٹر میں یہاں پہ اپنے پاسورڈ سیکورٹی پہ کلک کرنا ہے، یہاں پہ پاسورڈ دے دینا ہے. ٹھیک ہے، پاسورڈ دے کے یہ ابھی 2 فیکٹر اتھنٹیکیشن ہماری اوپن ہو جائے گی. یہاں پہ بھی وہی آپشن آ رہا ہے، ایس ایم ایس بھی آپ لگا سکتے ہیں، اتھنٹیکیشن ایپ بھی لگا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ہم نے لاگ ان کی تھی گوگل اتھنٹیکیشن، تو ہم اسی کے تھرو اس کو بھی جو ہے نا سیکوئر کریں گے. اب اس میں بھی دیکھنا 2 آپشن آ رہے ہیں، ایک کیو آر کوڈ کا آ رہا ہے اور آپ کو ساتھ میں کی بھی نظر آ رہی ہے. تو آپ نے اگر الگ سے جو ہے نا آپ کے پاس موبائل ہے وہاں پہ آپ نے سیکوئر کرنے کے لیے جو ہے نا ای میل اپنی ایک رکھی ہوئی ہے، وہاں سے آپ سکین کرنا چاہیں تو اس موبائل میں آپ وہ گوگل اتھنٹیکیشن لاگ ان کر کے اس کو سکین کریں گے. سکین یا پھر جو ہے نا اگر آپ کے پاس وہ والا موبائل الگ سے موبائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے یہ جو کی ہے یہ کاپی کر کے وہاں پہ جو ہے نا کی والے آپشن میں جا کے گوگل اتھنٹیکیشن میں جا کے کی والے آپشن میں جا کے وہاں پہ یہ والی کی جو ہے نا پیسٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آگے ایڈ کر دینا ہے اور وہاں پہ کوڈ آئے گا اور کوڈ جو ہے نا آپ نے انٹر کوڈ میں کلک کر کے ڈال دینا ہے تو آپ کو فیس بک پہ جو ہے نا اتھنٹیکیشن لگ جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی میرے پاس دوسرا موبائل تھا، اس سے میں نے اس کو سکین کیا، سکین کر کے میرے پاس جو کوڈ شو ہوا وہ میں نے اس میں ڈال دیا، تو یہ میری گوگل اتھنٹیکیشن اس فیس بک کے اوپر بھی لگ گئی. ٹھیک ہے، 2 فیکٹر اتھنٹیکیشن آن. ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں کہ میری فیس بک بھی سیکوئر ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ 2-3 اور بھی لگا دیتے ہیں نا، جتنی جی یہ دے رہا ہے نا سیکورٹیز، تو ہم نا کوشش کرتے ہیں کہ جو ساری کی ساری ہے نا وہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لگانا نا کیوں لازمی ہے وہ تو آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کام کرو گے، جب آپ کا کوئی موبائل ہیک ہوگا نا پھر پتہ چلے گا. تو یہ لگانا نا لازمی ہوتا ہے. اچھا نیچے ایک آپشن آ رہا ہے ایڈیشنل میتھڈ، یہاں پہ آپ کلک کریں ایڈیشنل میتھڈ پہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نا یہ ریکوری کوڈ دے گا آپ کو، جس طرح اس کو جی میل کے بیک اپ کوڈ تھے نا، اس کے ریکوری کوڈ یہ آپ نے پھر ڈائری میں لکھ دینے ہیں. جہاں پہ آپ نے جی میل لکھے تھے وہاں پہ آپ اپنی فیس بک کا نام لکھ دیں، اس کی جی میل لکھ دیں، پھر اس کا ریکوری کوڈ لکھ دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس جی میل نہیں ہوگی نا تو آپ ریکوری کوڈ کے تھرو بھی اپنی اس فیس بک کو لاگ ان کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ والا میتھڈ بھی اب آپ نے جو ہے نا اپلائی کر دیا ہے، یہ لکھ لیے ہیں، تو سمجھ لو کہ آپ کے پاس ایک اور بھی سیکورٹی آ گئی. ٹھیک ہے، اچھا گیٹ نیو پہ کریں گے تو پھر اور کوڈ آ جائیں گے. صحیح ہے، یہ آپ نے لکھ لینے اپنی ڈائری میں اور اس ڈائری کو محفوظ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اپنے موبائل میں نہیں رکھنے ورنہ گم ہو جائے گا موبائل تو گئے پھر. اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تیسرا میتھڈ تھا ایس ایم ایس اور واٹس ایپ کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اپنا نمبر لگائیں گے، نیکسٹ کریں گے تو اس کے اوپر کوڈ آئے گا، وہ کوڈ اس میں ڈال دیں گے تو آپ کی یہ سیکورٹی بھی لگ جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا پھر نیچے آ جاؤ ٹرسٹڈ ڈیوائس پہ. یہاں پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جو فیس بک ہے کتنے موبائل میں کتنے ڈیوائسوں میں لاگ ان ہے. تو وہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہو کہ وہ ڈیوائس کہاں پڑی ہے. ٹھیک ہے، ریموو کرنا چاہو ریموو بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے نا یہاں سے آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ڈیوائس کہاں کہاں پہ لاگ ان ہوئی ہے، آپ کی جو ہے نا فیس بک کہاں کہاں پہ لاگ ان ہوئی ہے. صحیح ہے، اچھا اب کیا کرتے ہیں، ہماری جو فیس بک ہے وہ سیکیور ہو گئی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا کنٹینٹ دیکھیں کہ ہم نے کنٹینٹ بنانا کون سا ہے، اس کے اوپر کس طرح کا بنانا ہے. پیج بنا لیتے اس کنٹینٹ کے حساب سے، پھر جو ہے نا ہم اپنا فیس بک پیج بنائیں گے، اس فیس بک پیج کی برانڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں نیچے پیج پہ آ جاتے ہیں، یہ سی مور پہ کلک کریں، نیچے پیجز کا آپشن ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب کریٹ پیج کا آپشن دیکھ رہے ہیں،
اچھا ابھی چیٹ جی پی ٹی اوپن کر لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ چیٹ جی پی ٹی کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے, تو چیٹ جی پی ٹی میں نے کھول لی براؤزر میں. اس کو میں میسیج کرتا ہوں کوئی ہے کا. ٹھیک ہے, تو ہے کا میسیج کیا تو اس کا بھی رپلائی آئے گا. پھر اس کو ہم بتائیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو میں کہتا ہوں کہ میں فیس بک میں کنٹینٹ بنانا چاہ رہا ہوں فیس بک پہ, تو مجھے نا کنٹینٹ کے آئیڈیاز دو. ٹھیک ہے, تو یہ میں اس کو کہتا ہوں تو پھر یہ آئیڈیاز دے گا مجھے. ٹھیک ہے, ان میں سے پھر ہم نے آئیڈیا ڈھونڈنا ہے کہ ہم نے کون سا کنٹینٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے, جو پسند آئے گا. کون سا کنٹینٹ بناؤں. اچھا ابھی یہ آئیڈیاز دے رہا ہے کہ اگر آپ فیس بک پہ جو ہے نا پیج بنا رہے ہو تو آپ نا کوئی نیش ان میں سے نا کوئی چوز کرو. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی ایسے ہی رینڈملی نا کوئی ایک اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کون سی اٹھائیں. فی الحال میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جو ہے نا فیس بک پیج کی برانڈنگ کرنے کے لیے میں آپ کو بس یہ سمجھا رہا ہوں. باقی آپ نے اپنی مرضی سے اس کو جو ہے نا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اٹھا لیتے ہیں کوئی کون سا اردو موٹیویشن. کافی سارے, ہاں اردو موٹیویشن اٹھا لیتے ہیں. چلو اردو موٹیویشن ہم کاپی کر کے نا اس کو سینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو جو بھی کنٹینٹ پسند ہو آپ نے اس کے ریلیٹڈ آپ نے اس کو بول دینا ہے. ٹھیک ہے, اردو موٹیویشن. ٹھیک ہے, اس کو یہ ہم نے اب کنٹینٹ جو ہے نا فائنڈ کر لیا کہ ہم اردو موٹیویشن پہ جو ہے نا کام کریں گے. صحیح ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ریلیٹڈ نا مجھے کمپلیٹ ایس سی او کر دو. اس میں نیم بتاؤ. ٹھیک ہے, اس کی ڈسکرپشن وغیرہ سارا کچھ نا وہ ہمیں دے دے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو میں نے کہا ہے کہ اس کی کمپلیٹ انفارمیشن دو نا. اب اس نے تصویریں دی, آئیڈیا دیا کہ اس طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس نے کہا کہ آپ سٹریس پہ بنا سکتے ہو. صحیح ہے, اسٹڈی پریشر پہ بنا سکتے ہو, لائف موٹیویشن, اسٹوڈنٹ کی موٹیویشن, اسلامک موٹیویشن. ٹھیک ہے, تو موٹیویشن کی کافی ساری اس نے ایگزامپلز دے دی. ٹھیک ہے, تو یہاں ہم چنتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک چنیں گے. ٹھیک ہے, پھر وہ ہم دیں گے اس کو چیٹ جی پی ٹی کو. تو کون سا چن لیں اس میں سے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ غریبی سے سکسیس یہ چن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو دیتے ہیں کہ بھئی یہ والا ٹاپک مجھے اچھا لگتا ہے. صحیح ہے, تو اس ٹاپک ٹھیک ہے چینل کے نام کون سے صحیح ہیں. ٹھیک ہے, اور جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی ہم اس کو بولیں گے. ابھی ہم نے نام کا بولا ہے تو اس نے نام اتنے سارے دے دیے. ٹھیک ہے, تو ان میں سے ہم ایک نام چن لیتے ہیں کوئی اچھا سا نا جو ہم اس کو اپنے پیج کو رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو کون سا نام چن لیں. اس میں سے نام دیکھتے ہیں مائنڈ سیٹ اردو. نہیں سکسیس ویژن اچھا لگ رہا ہے. یہ والا سکسیس ویژن نا, یہ والا ہم اپنے پیج کا نام جو ہے نا رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں ایگزامپل میں چن رہا ہوں. باقی آپ نے نا اپنے حساب سے جو پسند ہو آپ نے بس طریقہ یہ ماننا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے نا ہیلپ لینی ہے. یہ آپ کو ساری جو ہے نا ایس ای او کر کے دے دے گی. آپ کو ہر چیز جو ہے نا ابھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا, اسی طرح ہی آپ نے کرنا آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو سکسیس ویژن یہ نام اچھا ہے, میں نے اس کو بول دیا. ابھی میں نا اس کی ایسے کرتے ہیں پروفائل پکچر جنریٹ کروا لیتے ہیں نا. اس کو میں کہتا ہوں کہ پروفائل پکچر ایک بنا کے دو مجھے. ٹھیک ہے, سکسیس ویژن کی. تو سکسیس ویژن یہ نیم اچھا ہے, اس کی پروفائل پکچر کریٹ کر دو. ٹھیک ہے, یہ بھیج دیا. یہ پروفائل پکچر کریٹ ہو رہی ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں تب تک ہم اچھا ہاں اس سے نا ہم بینر بھی اس کو کریٹ کروا لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, پہلے یہ پروفائل کریٹ ہو جائے پھر اس کا تو یہ سارے کام نا چیٹ جی پی ٹی آپ کو کر کے دے دے گی. آپ کو پوسٹ بھی بنا دے گی بھائی, پوسٹ بھی بنا دے گی. ٹھیک ہے, اب اس نے دیکھو اچھا سا جو ہے نا پروفائل پکچر ہمیں دے دیا. اس کو ہم کر لیتے ہیں ڈاؤن لوڈ. ٹھیک ہے, یہ پروفائل پکچر ڈاؤن لوڈ ہو گئی. اب اس کو کہتے ہیں کہ بینر بھی بنا کے دو. اب یہ بینر بھی بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بینر بنائے گی. اس کے بعد جو یہ چیزیں رہتی ہیں نا کمپلیٹ کرنے کے لیے, برانڈنگ کرنے کے لیے پیج کی. ٹھیک ہے, وہ بھی ہم اسی سے ہی لکھوائیں گے. ڈسکرپشن بھی اسی سے لکھوائیں گے بھائی, ٹیگز بھی اسی سے لکھوائیں گے. اچھا بینر بس بن گیا. یہ دیکھیں سکسیس ویژن کتنا بہترین بینر اس نے بنا کے دیا. ہم خود سے اگر بناتے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا. ٹھیک ہے, تو یہی تو فائدہ ہے چیٹ جی پی ٹی کا. اچھا پروفائل بھی آ گئی, بینر بھی آ گیا. صحیح ہے, تو اب کیا رہتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں اس کی ڈسکرپشن لکھ دو تاکہ ہم نا چینل کے اوپر لگائیں گے جو بھی پیج کو دیکھیں گے نا تو
وہ ان کو پتہ تو ہونا کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے پیج. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس نے ڈسکرپشن دے دی, وہ ہم جو ہے یہاں سے کاپی کریں گے, کاپی کر کے وہاں پہ پیسٹ کر دیں گے, بس اتنا سا تو کام ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ چیزیں ہمارے پاس مکمل ہو گئی ہے نا. اب ڈسکرپشن آ گئی, نام آ گیا, بینر آ گیا, پروفائل پکچر بھی آ گئی. صحیح ہے. تو اب کیا کرتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں فیس بک پیج پہ. ٹھیک ہے, کریٹ کر لیتے ہیں, پبلک پیج پہ کلک کر دیتے ہیں, نیکسٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا ہم اس کا نام وہی رکھ لیتے ہیں. نام کون سا ہم نے رکھا تھا, نام کون سا, سکسیس ویژن چنا تھا نا. صحیح ہے, تو ہم یہ یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سکسیس ویژن اس کو کاپی کر کے یہ پیج رکھ لیتے ہیں نام. اچھا, اس کی کیٹیگری, اب ہم کیٹیگری بھی اسی سے پوچھتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے کہ بھائی اس کی کیٹیگری بھی بتاؤ, کون سی کیٹیگری رکھوں. صحیح ہے. تو یہ سارے کام آپ کو نا چیٹ جی پی ٹی کر کے دے دے گی. آپ نے بس کرنا ہے, کچھ کرنے والے بنو یار. سارے کام چیٹ جی پی ٹی یہ آپ کو کر کے دے رہی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ ابھی اس کا نا, اچھا یہ کریے موٹیویشن اسپیکر. یہ دیکھتے ہیں کیٹیگری ڈیجیٹل کریٹر, یہ بھی آپ رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, ویڈیو کریشن, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر ہے, نہیں وہ نہیں ہے. تو موٹیویشنل اسپیکر دیکھ لیتے ہیں, نہیں ہے یار موٹیویشنل اسپیکر اس میں کیٹیگری نہیں ہے. ہم پھر دوسری دیکھ لیتے ہیں, کون سی تھی, ڈیجیٹل کریٹر تھی نا. تو ڈیجیٹل کریٹر, ویڈیو کریشن, ہاں ڈیجیٹل کریٹر بھی تھی اس میں. تو ڈیجیٹل کریٹر جو ہے نا میرے خیال سے وہ رکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان دونوں میں سے نا ڈیجیٹل کریٹر یا موٹیویشنل اسپیکر یہ اچھی ہیں. تو ہم ڈیجیٹل کریٹر دیکھ لیتے ہیں. ڈیجیٹل کریٹر, ہاں یہ ہے, یہ رکھ لیتے ہیں. اب بائیو میں کیا رکھنا ہے, ہم نے وہی ڈسکرپشن جو اس سے لکھوائی تھی وہ والی ڈسکرپشن جو ہے نا اس میں پیسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی شارٹ ڈسکرپشن ہے, یہ پروفیشنل ہے. ہم یہ تھوڑی سی لانگ جو ہے نا اس میں پیسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو یہاں سے کاپی کرنا ہے. صحیح ہے, کاپی کر کے ہم اس میں جا کے پیسٹ کر دیتے ہیں. یہ ہم نے یہ بھی پیسٹ کر دی. ٹھیک ہو گیا. اب کریٹ پیج پہ کلک کرتے ہیں, پیج ہمارا کریٹ ہو رہا ہے. اس کے آگے جو چیزیں مانگے گا ہمیں چیٹ جی پی ٹی کو کہنا ہے کہ بھائی ہمیں یہ چیز دو, وہ آپ کو دے دے گی. اچھا, تو پیج ابھی کریٹ ہمارا, ہاں پیج ہمارا سکسیس ویژن واز کریٹڈ, پیج کریٹ ہو گیا. اب ہو گیا تھا ویب سائٹ. اچھا, ویب سائٹ نا آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, آپ نے کوئی بھی رینڈم ویب سائٹ ڈال دینی ہے, کیونکہ ہم نے پیج کی ہیلتھ جو ہے نا یہ بھی ریڈ نیچے نظر آ رہی ہے, یہ ہم نے گرین کرنی ہے. تو successvision.com ڈال دو بس, اگر ہے نہیں ہے کوئی مطلب نہیں اس چیز سے. ٹھیک ہے, اب نیچے جو ہے نا آپ اس میں نمبر ڈال دو, کوئی بھی رینڈم نمبر ڈال دو, اپنا ڈال دو, کوئی بھی ڈال دو, میں بھی کوئی رینڈم ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, +92 یہ ویسے پاکستان کا کوڈ ہے, تو یہ بھی آپ نا ڈالیں یا نہ ڈالیں آپ کی مرضی ہے. تو وہاں سے میں نے پی کے سلیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ ابھی کیا کر رہا ہے, نمبر دوبارہ ڈالتے ہیں. کون سا ڈالیں, چلو کوئی رینڈم لیے سے ڈال دیتے ہیں. اچھا, آپ نے بھی کوئی رینڈم ہی ڈال دینا ہے, آپ نے اپنا نہیں ڈالنا. صحیح ہے. اچھا, ای میل, اب ای میل کون سی ڈالنی ہے, ای میل بھی آپ نے رینڈم ہی ڈال دینی ہے, کوئی اپنی کوئی بھی چیز نہیں ڈالنی. ٹھیک ہے, ہاں اگر آپ اپنی بھی ڈال دیں نا اس سے فرق نہیں پڑتا, آپ اپنی ڈال دیں, کوئی آپ سے رابطہ کرے گا تو اس پہ کر لے گا. ٹھیک ہے, ویسے آپ رینڈملی پیج بنا رہے ہیں نا تو آپ کوئی بھی ڈال دیں. ٹھیک ہے, تو یہ رینڈملی میں نے ای میل ڈال دی, یہاں پہ میں ایڈریس ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہم چیزیں کیوں ڈال رہے ہیں, اس سے ڈال رہے ہیں کہ پیج کی ہیلتھ بڑھ جائے اور جو بندہ پیج کو دیکھے اس کو لے کے اوریجنل پیج ہے. پوسٹل کوڈ, اچھا یہ پوسٹل کوڈ آپ نے گوگل میں جانا ہے, اپنی سٹی کا نام دینا ہے, ڈسٹرکٹ کا نام دینا ہے, تو وہاں سے آپ کو نا پوسٹل کوڈ جو ہے نا وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, گوگل میں جا کے کہہ دو گے کہ بھائی ہمارا جو ہے نا پوسٹل کوڈ اس ڈسٹرکٹ کا کون سا وہ آ جائے گا. اچھا, یہاں پہ ہم نا پروفائل پکچر لگا دیتے ہیں. پروفائل پکچر کون سے لگائیں گے بھائی, وہی جو چیٹ جی پی ٹی بنا کے دی تھی, تو وہی ہم پروفائل پکچر یہاں سے یہ والی ڈال دیتے ہیں. پروفائل پکچر ڈال دی. اچھا جی, اب کور فوٹو جو بینر تھا وہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈال دیا. اب ایسا ایسا دیکھنا پیج کی ہیلتھ جو ہے نا تھوڑا بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی میسج کا ایکشن بٹن کون سا ہو جب کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیا کرے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے ڈال دینا ہے, وہ آپ نے سینڈ آپ نے میسج کر دینا, یا گروپ بنایا ہوا ہے تو وہ سلیکٹ کر دینا, کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہو اس میں نا. ابھی دیکھنا کہ ہماری جو ہے نا ہیلتھ پیج کی کتنی ہو گئی ہے, ہیلتھ کیونکہ ہم نے بڑھانی ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں واٹس اٹیچ کرو, واٹس ایپ کو اسکپ کرو. ٹھیک ہے, پیج کی آڈینس اسکپ کرو. اس میں آپ نے جو ہے نا مارکیٹنگ اور پروپوشنل ایمیلز, ٹھیک ہے ایسے ہی رہنے دو اس کو. اب ہمارا پیج ہو گیا کریٹ. ٹھیک ہے, اور اس کی ہیلتھ بھی اب بڑھ گئی ہوگی, لیکن ابھی ادھر شو نہیں ہو رہی. ہم چلو اس کو چھوڑو, بہرحال پیج آپ کا بہترین ہو گیا. تو آپ کا پیج ابھی کریٹ ہو گیا, بہترین کریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے کرنا کیا ہے, اگلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے, اگلا کام ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ریلز پوسٹیں وہ ڈالنی ہیں. ٹھیک ہے, تو شروع میں آپ نے نا کم از کم 15 دن ڈیلی کی 2 سے 3 ریلز ڈالنی ہے, ساتھ میں ایک آدھی پوسٹ کر دینی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا پیج بن گیا نا. اس میں آپ نے پہلے تو آپ نے وارم اپ کرنا ہے اس کو نا, 2 دن وارم اپ کرنا ہے. جو بھی آپ کا کنٹینٹ ہے نا اس کے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنی ہے, ان کو کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے نا الگورتھم کو فیس بک کے پتہ چل جائے کہ بھیا اس پیج کو یہ والی چیزیں اچھی لگتی ہیں, اور وہی آپ کو دکھائے گا. پھر جب آپ ویڈیو ڈالو گے تو وہ ریکمنڈیشن میں جائے گی, وہ پھر انہیں لوگوں کو دکھائے گا جس طرح کے لوگ آپ کو پسند ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسے ایک آدھی پوسٹ لکھوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فی الحال یہ میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں, باقی آپ نے جو ہے نا ریلز وغیرہ خود سے جو ہے نا بنانی ہے کہ کس طرح ریلز بنانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پوسٹ یہاں سے لکھوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کو میں نے پوسٹ کا اس کا کہا ہے کہ مجھے بتاؤ یار اب اگلا اسٹیپ کیا کرنا ہے نا. تو یہ بتا رہے کہ بھائی 3 ریل اپلوڈ کرو تقریباً. پیج ایمٹی نہیں لگنا چاہیے. پہلے ریل, اچھا ریل کے آئیڈیا بھی اس نے دے دیے. ٹھیک ہے. مڈل کلاس بوائے ریئلٹی, آج محنت کرو ایک دن سب بدلے گا, یہ اس نے نا اس کی ٹائٹل دے دیا نا کہ ان کے اوپر آپ نا ریلز بناؤ. صحیح ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پہلے ہک لازمی ہونی چاہیے. ہک کیا ہوتی ہے؟ ہک ہوتی ہے ویڈیو کا جو سب سے بہترین, جو ایسی بات ہوتی ہے نا جو لوگ اس کو سن کے نا ادھر رک جائیں. ٹھیک ہے. وہ پھر پوری ریل دیکھیں, پوری ویڈیو دیکھیں, تو وہ اس کی ہک ہوتی ہے جو پوری ویڈیو کی نا سمجھنے کی جان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس نے بتا دیا سارا کچھ کہ آپ کیپ کارڈ سے کینوا سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. کنٹینٹ آپ کہاں سے لے سکتے ہو وہ بھی بتا دیا, پکسا وغیرہ سے. وہاں سے آپ ڈیلی پوسٹنگ 2 ریلز منیمم. ٹھیک ہے. تو 7-8 بجے کا ٹائم بھی اس نے بتا دیا. صحیح ہے. اب یہ چیز دیکھو, یہ چیز وہ جو بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے شروع میں بھی کام آئیں گے لیکن 20 دن کنسسٹنٹ رہے تو فیس بک الگورتھم پوش کرنا سٹارٹ کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا مین چیز یہ ہے کہ آپ نے 1 مہینہ کام کر کے چھوڑ نہیں دینا. ٹھیک ہے. 1 مہینہ تو آپ فیس بک سمجھے گا کہ بھائی یہ پیج چاہتا کیا ہے, باقی کام کر رہا ہے, اوریجنل کر رہا ہے کہ نہیں. 1 مہینہ تو وہ آپ کو سمجھے گا. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم اب اچھا اس سے نا ہم کیا کرتے ہیں, ایک آدھی پوسٹ لکھوا لیتے ہیں. پوسٹ لکھوا کے پوسٹ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ریلز کیسے بنانی ہے وہ ساری چیزیں وہ آپ کو جو ہے نا پتہ بھی ہوں گی. اگر پتہ نہیں ہے تو ان کی ویڈیو تو میں نے بنانی ہے بعد میں, وہ میرے چینل پہ آئیں گی. کس طرح سے ہم نے کنٹینٹ بنانا ہے, اے آئی سے کس طرح سے بنانا ہے, اوریجنل کس طرح سے بنانا ہے. صحیح ہے. تو ہم اس کو نا 1 ویک کا جو ہے نا بول دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں 1 ویک کا کوئی شیڈول دو, اسکرپٹ لکھ کے دو, تاکہ 1 ویک مجھے نا ٹینشن نہ رہے, ساری میری پوسٹ بنی پڑی ہوں. تو ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پوسٹ سے لکھوا لیتے ہیں 1 ہفتے کی نا. اچھا پوسٹ سے ہم اس سے لکھوا لیں گے. صحیح ہے. اس نے پوسٹوں کی ہمیں نا ڈسکرپشن بھی لکھ کے دے دینی ہے اور امیج بھی کریٹ کر کے دے دینی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ریلز ہے نا وہ پھر آپ نے خود سے بنانی ہے. ٹاپک چننا ہے, اس کو پھر کیپ کٹ میں جا کے ایڈٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وائس اوور کروانی ہے. تو وہ پھر آپ نے ایڈیٹنگ اسی کرنی ہے ریلز کی نا. تو ریلز بنانا آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ریل بنتی ہیں, وہ بھی ہم دیکھیں گے. اچھا تو اسکرپٹ آ گئی. تو اس میں نا وہ کہہ رہا ہے کہ ڈے 1 میں آپ نے کیا کرنا ہے. ڈے 1 میں جو ہے نا یہ اس نے اسکرپٹ دے دی. صحیح ہے. مڈل کلاس لوگ سپنے بھی ڈر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس نے آگے اسکرپٹ یہ جو ہے نا, اب یہ اسکرپٹ بھی آپ کے پاس آ گئی. کیپشن جو ہے نا یہ مطلب ادھر آپ نے کیپ کارڈ میں جا کے, ٹھیک ہے, پیچھے ایک ویڈیو لگا دینی ہے. کوئی بھی آپ رینڈم ویڈیو جو ہے نا اٹھا کے اس کو زوم کر دیں, اس کو تھوڑا سا کلر چینج کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس کی سائڈ چینج کر دیں اور اس کے اوپر وائس اوور کروا دیں. یہ والا جو اسکرپٹ ہے یہ اس میں پیسٹ کر دیں, اس کی وائس اوور کروا لیں اور یہ والی کیپشن لگا دیں. بس آپ کی ریل بن گئی. اس طرح سے تو کام ہے ریل بنانے کا. صحیح ہے. دوبارہ بتا دوں گا سمجھ نہیں. یہ ساری ریلز کی اسکرپٹ ہے اس نے 1 ہفتے کی دے دی ہیں. مطلب آپ نے کرنا کیا ہے, اسکرپٹ آپ کے پاس آ گئی. آپ نے کرنا کیا, کیپ کٹ کھول لینا ہے. کیپ کٹ کھول کے آپ نے نا 2-3 ویڈیو کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. ٹھیک ہے. ان ویڈیو کو نا فل زوم کر لینا ہے, ان کی وائس بند کر دینی ہے. ٹھیک ہے. اور ان ویڈیو کو نا کراپ کر دینا ہے. صحیح ہے. ان کی جو سائڈ ہے وہ چینج کر دینی ہے. صحیح ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ والی وائس اوور, یہ والی اسکرپٹ دے کے وائس اوور کروا لینی ہے. صحیح ہے. اور ساتھ میں کیپشن اس کے بنوا لینے ہیں. کیپشن بھی چلتے رہیں گے یہ والی, اور وائس اوور بھی ہوگی تو وہ آپ کی ریل بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس سے نا, اچھا یہ ایک چیز کہہ رہا ہے پوسٹنگ شیڈیول. یہ کہہ رہا ہے کہ 1 PM پہ آپ ایک پوسٹ کرو اور 8 بجے ریل اپلوڈ کرو شام رات کو نا. تو یہ اس نے ٹائم بھی بتا دیا آپ کو کہ یہ والا اچھا ٹائم ہے. اس ٹائم پہ جو ہے نا آڈینس وغیرہ ایکٹیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سب کے پاس اس ٹائم ہر کے فری ہوتے ہیں, موبائل اس کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک شیڈول بھی بتا رہا ہے. تو اچھا نیکسٹ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نا ایک پوسٹ بنوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے اچھا کورس لکھوا لیتے ہیں اس سے 1 ہفتے کے نا. اب اس نے 1 ہفتے کا کورس لکھ کے دے دیا. ٹھیک ہے. اب 1 ہفتہ تو ہم نے یہ والے ڈال دیا نا. باقی اس نے بونس کورس بھی دے دیا دیکھو کہ بھائی یہ بھی لو, عیاشی کرو. اچھا اب اس کو کہتے ہیں کہ ایک امیج کریٹ کر کے دو, تاکہ ہم وہ ابھی ہم پوسٹ کر دیتے ہیں, ایک پوسٹ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر.
ٹھیک ہے. اپنی امیج بھی یہیں سے کریٹ کروانی ہے. اچھا فری میں نا یہ آپ کو تقریباً ڈیلی کے 5-6 امیج کریٹ کر کے دے دے گا. آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی بھائی ای میل بناؤ ہر ہفتے ایک ای میل بناؤ کم از کم اپنے موبائل سے نا. ڈیلی بناؤ گے تو نمبر مانگیں گی, لیکن آپ نے نا ہر ہفتے میں ایک اپنے موبائل سے ای میل جنریٹ کرنی ہے اور اپنے پاس رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے, جتنی ای میلز ہوں گی اتنی بار چیٹ جی پی ٹی کو لاگ ان کرو اور اپنا کام کرواتے رہو. ڈیلی بناؤ گے تو نمبر مانگیں گی, لیکن آپ نے نا ہر ہفتے میں ایک اپنے موبائل سے ای میل جنریٹ کرنی ہے اور اپنے پاس رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے, جتنی ای میلز ہوں گی اتنی بار چیٹ جی پی ٹی کو لاگ ان کرو اور اپنا کام کرواتے رہو. ہر ای میل پہ نا چیٹ جی پی ٹی کم از کم 5-6 تصویریں بنا کے دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, فری میں. اب چیٹ جی پی ٹی کو پتہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو, آپ کا پیج کون سا ہے. آپ نے بس اس کو کہنا کہ بھائی اب نیکسٹ پوسٹ دو, یہ خود بنا کے دے دے گا. پوچھے گا نہیں کون سی بنا کے دوں, یہ خود پوسٹ بھی بنا کے دے دے گا, کوٹس بھی بنا کے دے دے گا. اب اس نے ایک پوسٹ بنا کے دے دی, دیکھو کتنی اچھی پوسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی ہم ڈسکرپشن لکھوا لیتے ہیں اور پھر اپلوڈ کر دیں گے. بس اتنا سا کام ہے. ٹھیک ہو گیا یار. یہ تھوڑی کلاس لمبی تھی لیکن آپ کو نا امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ چیٹ جی پی ٹی سے نا آپ یہ کام کتنی آسانی سے یہ کروا سکتے ہو. اچھا ریلز کا پتہ چل گیا نا. ویسے بھی میں نے آپ کو بتانا ہے اگلی کلاس میں نا کہ کس طرح سے کون سے کنٹینٹ ہوتے ہیں, بنتے کس طرح سے ہیں یا ایسے, اور اوریجنل کون سے ہوتے ہیں, وہ میں ویڈیو بناؤں گا. بٹ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے. اور اس کو نیکسٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اب یہ نیچے سارے آپشن آ رہے ہیں, یہ پڑھ لینا. اب شیئر گروپ ہے, شیڈول لگا دو 1 مہینے کا, مرضی ہے آپ کی. شیئر گروپ پر نیچے دیکھو یہ ہے, اگر آپ نے گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں ایسا آپ نے 1-2 گروپ بھی جوائن کرنے ہیں جو آٹو اپروول والے ہوں, ان میں بھی آپ نے ٹرک شیئرنگ کرنی ہے. اور ہم پوسٹ کر دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, جوائن کر رہے ہیں ہماری میں آپ نے نا. اچھا جی, اب آپ نے اس کو پبلش اوریجنل کر دینا ہے, تو یہ ہماری پوسٹ پبلش ہو جائے گی. یہ ہماری پوسٹ بن گئی. پوسٹ بنانا کتنا آسان ہے.